السلام علیکم. میں دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے شفاعت آپ سے مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آج کی اچھی بات کیا حدیث ہے کہ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. ایک دفعہ اور، ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آج ہمارا نیا سبق ہے صحت اور صفائی. صحت اور صفائی نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا سبق ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا. ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب اگر ہم پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا، صفائی نفس ایمان ہے. ہماری صحت کا راز ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگر ہمارے ہاتھ صاف ہیں تو ہم صحت مند ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہی سب جراثیم ہوتے ہیں. اگر ہم اسلامی اصولوں پہ چلیں، اپنے نبی کے باتوں پہ عمل کریں تو ہم ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور کوئی بیماری، چاہے وہ کرونا ہو، کوئی سی بھی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. اگر ہم اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، ہم جس طرح وضو کرتے ہیں، ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سبق پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. رنگین تصویریں نظر آ رہی ہیں، اندازہ ہو گیا ہوگا کیا سلسلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور پوری امید ہے آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اچھا جناب، کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیے بھائی ہم شروع کرتے ہیں. آمنہ اسکول سے گھر واپس آئی تو اس کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا. امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج اس نے اسکول کے باہر چاٹ خرید کر کھا لی تھی. امی کہنے لگی، دیکھو آمنہ، اسی وجہ سے تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ تم نے بغیر ہاتھ دھوئے باہر سے چاٹ خرید کر کھا لی ہے، جس کے بنانے میں صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے، ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں جو بیماری پھیلاتی ہیں. آمنہ نے پوچھا، امی اب میرے پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ امی نے جواب دیا، اب تمہیں دوا پینا پڑے گی. آمنہ نے دوا پینے کے بعد امی سے کہا کہ میں بیماری سے کیسے بچ سکتی ہوں. امی نے کہا، اچھی صحت کے لیے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. آمنہ، وہ کس طرح؟ امی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھوئیں، روزانہ نہائیں، اپنے گھر اور اسکول کو صاف رکھیں، کوڑا کچرے دان میں ڈالیں، گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری چیزیں کھائیں. اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور دوا بھی نہیں پینی پڑے گی. امی کی باتیں سن کر آمنہ نے وعدہ کیا کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرے گی تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے، سبق آسان تھا، کوئی مشکل بات نہیں تھی. ہمیں بازار کی چیزیں، آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں تو باہر سے کوئی چیز قطعی نہیں کھانی چاہیے. جو بھی فرمائش ہے، جو بھی کھانا ہے، مما ہے نا،
مما سے فرمائش کیجیے، آپ کی مما ہر چیز بنا کے کھلائیں گی آپ کو، کوئی چیز کو نہیں منع کریں گی، کیونکہ انہیں اپنے بچوں کی صحت عزیز ہے، آپ اپنے بچوں سے پیار ہے ان کو، اس لیے وہ ہر چیز آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ بس مما کی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کیا کیجیے تاکہ وہ جلدی جلدی آپ کی فرمائشیں پوری کریں، اور صفائی کا خیال رکھیں آپ بھی، اور مما کی بھی صحت کا خیال رکھیے، اور کوشش کریں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی آپ خیال رکھیں، اور مما بابا کا سب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔